الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھ لیں اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی کل بات ہو رہی تھی کہ یا ایھا الناس اے لوگوں اعبدوا ربکم الذی عبادت کرو اپنے اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا خلقکم جس نے تمہیں پیدا کیا والذین من قبلکم اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی لعلکم تتقون تاکہ تمہیں تقوی ملے اسی چیز کی ایکسٹینشن چل رہی آگے تو کل اللہ تعالیٰ کی الوہیت خالقیت پر بات ہو رہی تھی کہ اللہ رب العالمین جہاں پہ ہے وہاں ساتھ خالق کل جہان بھی ہے اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اگلی آیت بھی اسی کی ہی جو ہے وہ ایکسٹینشن ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء یعنی کہ وہ رب ہے جس طرح یا ایھا الناس ربکم الذی تو وہ رب ہے اسی کی ایکسٹینشن چل رہی ہے کہ وہ رب ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو عمارت بنایا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ اور آسمان سے پانی اتارا تو اس سے کچھ پھل نکالے تمہارے کھانے کو فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ تو اللہ کے لیے جان بوجھ کر برابر والا نہ ٹھہراؤ آسان ترجمہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا اس نے آسمان سے پانی اتارا پھر اس پانی کے ذریعے تمہارے لیے کھانے کے لیے کئی پھل پیدا کیے تو تم جان بوجھ کر اللہ کو شریک نہ بناؤ اس میں مخاطب تمام جو ہیں وہ کفار ہیں منافقین مشرکین ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے ارشاد فرما رہا ہے جس طرح یا ایھا الناس سے پیچھے شروع کیا کہ اے لوگوں تمہارا رب وہ ہے اسی چیز کی آگے جو ہے وہ تفصیل بیان کی جا رہی ہے کہ تمہارا رب وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا یعنی کہ ٹھہرایا تاکہ تم اس پر چل سکو یہاں پر اس بات کی دلیل دی جا رہی ہے کہ اللہ رب السماوات والارض نے زمین کو انسانوں کے لیے فرش بنا دیا اب فرش پر انسان کیا کرتا ہے
فرش پر انسان بیٹھتا بھی ہے، اٹھتا بھی ہے، چلتا بھی ہے، دوڑتا بھی ہے، کھیلتا بھی ہے، کھانا بھی کھا لیتا ہے. تو جس پر وہ چل سکے، کھڑے ہو سکیں، بیٹھ سکتے ہیں، سو سکتے ہیں، اگر ہر کام کر سکتے ہیں. اور اس کا دوسرا جو ہے وہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یعنی اس عالم رنگ و بو میں صرف زمین ہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے رہنے کے قابل بنایا. اس لیے اس کی اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور یہ چیز جو ہے وہ سائنٹیفکلی بھی پروف ہے کہ زمین ہی وہ واحد سیارہ ہے جہاں پر انسانی بقا جو ہے وہ ہو سکتی ہے، انسانی ارتقاء ہو سکتی ہے، انسان پیدا ہو سکتا ہے، انسان زندہ رہ سکتا ہے. پھر وہ چاہے مریخ ہو، پھر وہ چاہے کوئی اور سیارہ ہو، وہاں پر رہنے کے لیے انسان کے لیے کوئی فیسیلیٹی، کوئی سہولت میسر نہیں ہے. تو یہ سائنس نے بھی اس چیز کو پروف کر دیا کہ زمین ہی وہ واحد چیز ہے جس پر انسان جو ہے وہ اپنی طبعی ضروریات کے مطابق جو ہے وہ زندگی گزار سکتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا. اس کے بعد ارشاد فرمایا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، کیا اس کے بعد فرمایا کہ آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا. اس کی مثال اس طرح ہے کہ اگر گھر کی چھت نہ ہو تو انسان اپنے آپ کو جو ہے وہ انسیکیور محفوظ کرتا ہے یا عجیب سا محفوظ کرتا ہے کہ ڈائریکٹ آسمان کے نیچے آ جاتا ہے، اس کی وہ پرائیویسی نہیں رہتی، اس کی وہ پرائیویسی نہیں رہتی جو چھت کے ساتھ اس کی پرائیویسی بنتی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں نے عالم رنگ و بو بنائے ہیں اس کے اندر آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا اس لیے تاکہ تمہاری زمین پر جو پرائیویسی ہے وہ برقرار رہے. جس طرح چھت کے بغیر ایک گھر مکمل نہیں ہوتا، اسی طرح آسمان کے بغیر یہ نظام مکمل نہیں ہو سکتا تھا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان کو چھت سے تشبیہ دی کہ جب ایک چھت ڈل جاتی ہے تو آدمی اپنے آپ کو سیکیور اور محفوظ جو ہے وہ سمجھتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کی پرائیویسی برقرار ہو جاتی ہے. وہ ہر قسم کی جو ہے وہ باہر والی مخلوقات سے جو ہے وہ فی الحال کے لیے جو ہے وہ کنارہ کش ہو جاتا ہے جب وہ اپنے گھر کے اندر داخل ہوتا ہے. تو اسی لیے جو ہے وہ چھت کو، آسمان کو چھت سے تشبیہ دی گئی. اور ایسی چھت جو کہ بغیر ستونوں سے کھڑی ہے، بغیر کسی سہارے سے کھڑی ہے، بغیر کسی دیواروں کے اوپر ٹیک دیے کھڑی ہے، بغیر کسی بیم کے کھڑی ہے، تو ایسی کاریگری کوئی وحدہ لا شریک ہی کر سکتا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی ایسی کاریگری نہیں کر سکتا. اگر یہ خود بخود پیدا ہونے والی چیزیں ہوتی تو انسان جو ہے وہ، انسان کی جو بنائی ہوئی چیزیں اگر بندہ اس کو دیکھ لے تو انسان آج تک ہوا میں چھت نہیں کھڑی کر سکتا. میں معجزے اور کرامت سے علاوہ بات کر رہا ہوں کہ انسان جو ہے وہ چھت جو ہے بغیر دیوار کے، بغیر ستون کے، بغیر بیم کے نہیں کھڑی کر سکتا. اس کے لیے اس کو دیواریں چاہیے، اس کے لیے اس کو پلرز چاہیے، اس کے لیے اس کو بیم چاہیے، اس کے لیے اس کو سریا چاہیے، اس کے لیے اس کو سیمنٹ چاہیے، اس کے لیے اس کو جو ہے وہ ریت چاہیے، اس کے لیے اس کو جو ہے وہ مضبوط کرنے کے لیے اس کے اندر ایک جال چاہیے سریوں کا. تو وہ کیا، وہ کون سی ہستی ہے، وہ کیسی ہستی ہے جس نے یہ سب کچھ بغیر جو ہے وہ بنا دیا. تو یہاں پر ایک بار پھر ثابت ہوتا ہے کہ اس زمین کو کسی نے بنایا ہے، کوئی ایسا خالق ہے، کوئی ایسا مالک ہے جو کہ یہ سب چیزیں بغیر کسی سہارے کے بنا دیتا ہے. زمین کو اس نے کھڑا کر دیا آسمانوں اور کے درمیان، اسپیس میں کھڑا کر دیا، خلا میں کھڑا کر دیا، جہاں کوئی انسان جائے تو اس کا جو ہے وہ جوڑ جو ہے وہ الگ الگ ہو جائے. لیکن وہاں پر زمین کھڑی ہے، زمین تو الگ الگ نہیں ہو رہی، وہاں اور بھی سیارے کھڑے ہیں، ان کے تو الگ الگ نہیں ہو رہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی کاریگری کا معلوم ہوتا ہے. اور ایک بار پھر جو ہے وہ ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی قرآن کی حقانیت جو ہے وہ واضح ہوتی ہے کہ جس طرح یہ بغیر کوئی کھڑا کیے ستون چھت بن گئی آسمان، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کو کسی نے نہ بنایا ہو، خود بخود بن گیا ہو. تو چھت بھی ایسی جس پر کبھی چاند نظر آتا ہے تو کبھی سورج، ایسی چھت جو رات کو کالی اور صبح کو نیلی نظر آتی ہے، اور جب بادل آئے تو کبھی سفید، کبھی سرخ اور کبھی سیاہی مائل. تو کون ایسا کاریگر ہے، کوئی تو کوئی ایسا کاریگر ہے
جو اتنے رنگ بھی دے رہا ہے اس چھت کو، اور اتنے جو ہے وہ کیا نام نہیں آتا، وہ چھت کھڑی بھی ہے بالکل سیدھی صحیح اور آج تک گری بھی نہیں. انسانی چھت ایک 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال 100 سال، زیادہ 150 سال 200 سال، اس کے بعد انسانی چھت گر جاتی ہے کیونکہ انسانی چیز فانی ہے، انسانی بنائی ہوئی. تو پتہ نہیں کتنے کروڑ سال ہو گئے ہیں، کتنے ارب کھڑب سال ہو گئے ہیں کہ یہ آسمان ایسے کا ایسے ہی کھڑا ہے اور ٹوٹنے والا نہیں ہے حتیٰ کہ قیامت آ جائے گی، جس کے بارے میں ارشاد فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین ہلا دی جائے گی اور جو ہے وہ پہاڑ ریزہ ریزہ نظر آئیں گے، سورج بے نور ہو جائے گا، چاند ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. تو اللہ تعالی ہمیں ایمان کے ساتھ موت عطا فرمائے اور آخرت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے. تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنزِلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، پھر ہم نے یعنی کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا. کیسے اتارا؟ آپ نے بچپن میں یہ پڑھا ہوگا کہ بادل کیسے بنتے ہیں، کہ جب دھوپ پڑتی ہے تو دریاؤں ندیوں نالوں سے اور سمندروں سے بھاپ بن کے پانی اوپر اٹھتا ہے. جب اوپر جاتا ہے تو ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے کنڈینس ہو جاتا ہے، ایک جگہ پہ اکٹھا ہو جاتا ہے. جب وہ اکٹھا ہو جاتا ہے تو پھر جب اس کا حجم زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ کسی جگہ جا کے برسنا شروع ہو جاتا ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. اب بادلوں کو کسی نے کہا کہ انہوں نے ایسے بننا ہے؟ اگر ظاہری بات ہے کسی نہ کسی نے تو کہا. انسان آج تک بادل ایسا کیوں نہیں بنا سکا؟ اگر انسان اس دعوے میں سچا ہے کہ دنیا خود بخود بنی تو پھر اس کو یہ دعویٰ بھی کرنا چاہیے کہ جب خود بخود بنی تو جو چیز بادل بن رہا ہے ہم اس کو بھی بنا سکتے ہیں. لیکن انسان اپنے اس دعوے میں جو ہے وہ پھر پیچھے ہو جاتا ہے کہ وہ ایسی چیزیں بنا نہیں سکتا. اور پھر ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ کوئی نہ کوئی تو خالق ہے جس نے یہ چیز بنائی، کوئی نہ کوئی مالک ہے جس نے یہ چیز بنائی. اور پھر وہ پانی سے کیا فرماتا ہے کہ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، کہ آسمان سے پانی اتارا پھر اس پانی کے ذریعے تمہارے لیے کھانے کے لیے پھل پیدا کیے. تو اگر غور کریں تو جب بارش ہوتی ہے تو بارش ہونے کی وجہ سے پھلوں میں وافر رس پیدا ہوتا ہے، پھل میٹھے ہوتے ہیں. اب ہمارے پنجاب میں یا ہمارے علاقوں میں جو ہے یہ بات مشہور ہے کہ جب گرمیوں میں بارش نہ ہو تب تک پھلوں کا ذائقہ نہیں بنتا. اس کی مثال یہ ہے کہ آم آلو بخارا جامن وغیرہ ہیں، جب تک بارش نہ ہو وہ رسیلے نہیں بنتے، میٹھے نہیں ہوتے، ان کا ذائقہ نہیں بنتا. تو جب تک بارش نہ ہو وہ رسیلے نہیں بنتے. تو پھر قرآن پاک کی ایک دفعہ یہ تھیوری جو ہے وہ پھر ثابت ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ ہی رب العالمین ہے، وہی خالق کل ارض و سماوات ہے. پھر بھی انسان جو ہے وہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کیا انسان تجھے اپنے کریم رب سے کس نے غفلت میں ڈال رکھا ہے کہ تیرے سامنے اتنی ساری نشانیاں موجود ہیں. بارش ہوتی ہے، پھل پکتا ہے، پھل کے اندر رس آتا ہے، پھل میٹھا ہوتا ہے. اور یہ قرآن پاک بھی یہی کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش نازل کی اور بارش نازل ہونے کی وجہ سے پھل جو ہے وہ پکتا ہے، اس کے اندر رس پیدا ہوتا ہے اور لوگ کھاتے ہیں، لوگ کھاتے ہیں اس کو. تو یہ جو تھیوری ہے جو کہ سائنسدان بتاتے ہیں کہ بارش ہونے کی وجہ سے پھل میٹھا بنتا ہے، پکتا ہے، اس کے اندر رس پیدا ہوتا ہے، تو یہ تھیوری قرآن ثابت کر رہا ہے کہ ہاں بھائی یہ تھیوری جو ہے وہ پروف ہو چکی اور یہ یونیورسل لا بن چکا کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق و مالک ہے. حالانکہ آج تک انسان نے جتنی تھیوریز بنائی ہیں دنیا کی تخلیق کے بارے میں وہ آج تک اس کو ثابت نہیں کر سکا. لیکن قرآن ہر موقع پر ہر چیز پر اپنی چیز کو ثابت کر رہا ہے. اور جس طرح میں نے آپ کو مثال دی پھلوں کی کہ بارش ہوتی ہے پھلوں کے اندر رس وافر مقدار میں پیدا ہوتا ہے، تو یہاں سے قرآن کی یہ بات بھی ثابت ہو رہی ہے. یہی قرآن کا اعجاز ہے، اور کیوں نہ ہو کہ یہ رب العالمین کا کلام ہے. اگر یہ ساری نشانیاں دیکھ کر بھی کوئی انسان، کوئی کافر، کوئی مشرک جو ہے وہ اس چیزوں کا انکار کر دے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سم بکم عمی فہم لا یرجعون، ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر، ان کی آنکھوں پر، ان کی زبانوں پر موریں لگ چکی ہیں، یہ دیکھ کر بھی جو ہے وہ کچھ نہیں دیکھتے. اسی لیے فرمایا کہ یہ جو ہے وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں.
لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے حجت پوری کرنے کے لیے ان کو اپنی تمام نشانیاں بھی بتا دی، ہر چیز بتا دی، کہ تاکہ روز قیامت کل یہ لوگ یہ نہ کہہ سکیں گے اللہ تو نے تو ہمارے پاس کوئی بھیجا ہی نہیں تھا، تو نے تو اپنی نشانیاں میں دکھائی نہیں تھی۔ اللہ نے اپنے نبیوں کو اپنے ولیوں کو معجزات اور کرامات دے کر بتا دیا، ان کے سامنے سمجھا دیا، لیکن پھر بھی اگر وہ اس چیز سے جو ہے وہ باز نہ آئیں تو پھر یہ ان کے اوپر ہے۔ اور اب یہاں سے پڑھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت بنایا۔ اس آیت اور اس سے اوپر والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو بیان فرمایا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کو عدم سے وجود میں لانا، آسمانوں زمینوں کو پیدا کرنا، آسمان و زمین سے مخلوق کو رزق مہیا کرنا، آسمان سے بارش اتارنا، زمین میں نباتات اگانا۔ جب آدمی کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک پل اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہے تو اس مالک حقیقی کو چھوڑ کر کسی اور کا عبادت گزار بننا کس قدر ناشکری ہے۔ یوں ہی ایسے کریم خدا کی یاد سے غفلت بھی کتنی بڑی ناشکری ہے۔ پھر آگے فرمایا فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، تو تم جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کو شریک نہ بناؤ، یعنی کہ ساری نشانیاں تمہارے سامنے ہوتے ہوئے، ہر چیز تمہارے سامنے ہوتے ہوئے پھر بھی تم کسی اور کو جا کے عبادت کے لیے اپنا شریک بناؤ، اللہ کے ہاں شریک ٹھہراؤ، اس کو اپنا معبود کو، اس کو اپنا خالق مانو، اس کو اپنا معبود حقیقی مانو۔ یہ ساری نشانیاں ہوتے ہوئے بھی کہ وہ نہ بول سکتے ہیں، نہ تمہیں کوئی فائدہ دے سکتے ہیں، نہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں، اس کے باوجود تم ان کو اپنا معبود بناؤ، اس کے باوجود تم ان کو جو ہے اپنا جو ہے وہ رب بناؤ۔ تو پھر اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتا ہے، دیکھو اللہ تعالیٰ کی اپنی مخلوق سے بات کرنے کے بعد ہی نہیں ڈالے ہیں، جا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اپنے کریم رب سے کس نے غفلت میں رکھا ہوا ہے، کس چیز نے غفلت سے تجھے اپنے کریم رب سے دور کیا ہوا ہے۔ کتنی محبت بڑا لے جائے، کتنی محبت بڑی بات ہو رہی ہے کہ اے انسان تجھے اپنے کریم رب سے کس چیز نے دور کیا، کس چیز نے غافل کیا۔ اگر تم پھر بھی نہ مانو، اتنی نشانیاں دیکھ کر رب العالمین کی، چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کر بڑی سے بڑی چیز تک ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی نشانی نظر آتی ہے، اس کے باوجود تم ادھر ادھر بھٹکتے پھرو، جو کہ نہ تمہیں فائدہ دے سکتے ہیں نہ تمہیں نقصان دے سکتے ہیں۔ اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری بات نہیں سن سکتے، اگر تم اللہ کے سوا انہیں پکارو تو وہ تمہاری کوئی بات کا جواب بھی نہیں دے سکتے، نہ تمہاری حاجت پوری کر سکتے ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم اپنے اتنے کریم رب کو، جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہیں زندگی دی، جو تمہیں آنے والے موقعوں پر جو ہے وہ یہ زندگی کے اندر ہی کتنی نعمتیں دیتا ہے، اور پھر کہتا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شمار نہیں ہے انسان کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں عطا کی۔ اور علماء لکھتے ہیں کہ ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کر بڑی سے بڑی چیز اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتا تو وہ ہمیں نہ ملتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل، اللہ تعالیٰ کا کرم۔ ہم تو الحمدللہ مسلمان ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے شکر میں اس کی عبادت کرتے ہیں، چاہے وہ قولی ہو، فعلی ہو، زبانی ہو، عملی ہو، یا پھر جو ہے وہ قلبی ہو۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے کے بہت سارے فضائل ہیں۔ تو آج کی آیت کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عدم سے، یعنی کہ جب کوئی چیز نہیں تھی تب اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا فرمایا۔ مخلوق کا مطلب ہی یہ ہے جس کو پیدا کیا گیا ہو، مخلوق جو ہے وہ خلق سے نکلا ہے، خلق جس چیز کو بنایا گیا ہو، جس کی تخلیق کی گئی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی ہر چیز تخلیق ہے سوائے قرآن پاک کے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور ہم اس کو تخلیق نہیں کہہ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر اتارا، اور یہ کلام الہی ہے نہ کہ مخلوق الہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا نہ کہ اس کو پیدا فرمایا۔ مخلوق وہ چیز ہوتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے، اور کلام وہ ہوتا ہے جو کسی سے کیا جائے، چاہے براہ راست کیا جائے یا انڈائریکٹلی کیا جائے، چاہے کسی بندے کے تھرو کیا جائے
یا پھر آپ کو سامنے بٹھا کر کیا جائے، جس طرح معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو جو وحی کرنی تھی وہ کی. اور جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل امین کے تھرو جو ہے وہ قرآن پاک آتا رہا. تو یہ چیزیں ہیں. کلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک ہے، باقی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں شامل ہے. چرند پرند نباتات انسان، ہر چیز جو آج ہمیں نظر آ رہی ہے وہ سب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں. جہاں تک کسی کا سوال ہو تو پوچھ لیں.